امت کی اس بیماری کو ڈاکٹر اقبال نے بہت دیر پہلے ڈائیگنوز کر لیا تھا کہ زائران حریم مغرب لاکھ بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا ہو، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو مغرب کا پروردہ ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں۔ بٹ ہاؤ ریڈیکولس از دیٹ، کس قدر یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اینڈ اٹس جسٹ لائک اے جوک کہ حکمران احتجاج کر رہے ہیں۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر اور ان سارے قوانین کو پاس کرنے کے چکر میں ہمارے ملک میں بھی بہت ساری تباہی ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارا جسم ہماری مرضی کے نعروں سے لے کر LGBT تک یہ سارے معاملات اب اپنی پیک پر آتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ممالک جنہوں نے یہ سارا کام شروع کیا، وہ ساری NGOs اور وہ سارے انسانی حقوق کے علم بردار ادارے، وہ اس وقت کہاں سو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، خاکے شائع کیے گئے، ڈرامے بنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، فلمز بنی اور یہ سارے معاملات ہوئے، قرآن مجید کی توہین کی گئی۔ ان سارے معاملات کے اوپر وہ سارے نام نہاد ادارے کہاں موجود ہیں؟ لہٰذا ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ لوگ کسی بھی طرح اسلام کے محافظ نہیں ہیں، وہ لوگ کسی بھی طرح انسانیت کے محافظ بھی نہیں ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف اپنی خواہشات کے محافظ ہیں۔ جہاں پر ان کی خواہشات ان کے لیے بڑی ہو جائیں، سپیریئر ہو جائیں، ان خواہشات سے آگے ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس پرستی میں مبتلا ہے، اور ان کے نزدیک رائٹس، لا، قانون صرف وہ ہے جس میں ان کی خواہشات کو پروٹیکشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے نزدیک کسی کی کوئی عزت نہیں ہے، کسی مذہب کا کوئی ان کے نزدیک وقار نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات اب تسلیم کرنی پڑے گی کہ مغرب کبھی بھی ہمارا راہبر نہیں ہو سکتا، یہ مغرب کے چاہنے والے کبھی بھی ہمارے راہبر نہیں ہو سکتے۔ امت کی اس بیماری کو ڈاکٹر اقبال نے بہت دیر پہلے ڈائیگنوز کر لیا تھا، اور اقبال نے شعر لکھا تھا کہ یہ زائران حریم مغرب لاکھ بنے راہبر ہمارے، یہ زائران حریم مغرب لاکھ بنے راہبر ہمارے، ہمیں بھلا ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نا آشنا ہو۔ تو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم مسلمان امت ایک طرف ہے اور پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہے، اور اس ڈیوائن میسج کو اور اس قوم کو کہ جس کے پاس زندگی گزارنے کا ہر سنہری اصول موجود ہے، وہ اس قوم کو، اس مسلم امت کو ہر طرح سے توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے کسی بھی طرح سے راہبر نہیں ہو سکتے، لہٰذا پوری امت کو اٹھنا پڑے گا، وگرنہ یہ گستاخیاں چلتی رہیں گی، اور پوری مسلمان امت کے تمام حکمرانوں کو اکٹھا ہو کر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ایک اسٹرکٹ یہ ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے نظریاتی حدود کے تحفظ کے لیے ایک ہو کر ہر کام کرنے کو تیار ہیں، اور ہم اسلام کے کسی بھی اصول پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ایسے اقدامات اپنانے پڑیں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی کوئی شخص وہ اللہ کے رسول کی یا اللہ کے پاک کلام کی توہین نہ کر سکے۔ بنیادی طور پر اگر میں یہ کہوں کہ دو جملوں نے اس قوم کو، اس امت کو تباہ کرنے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، تو وہ دو جملے میری سوچ کے مطابق غالباً یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلا جملہ جس نے مسلمان امت کو اس طرح سے اس کے اندر سے ایمان کی اس کیفیت کو نکال دیا کہ وہ کبھی بھی غیر مسلم کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ جملہ یہ ہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کے بعد ہم لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو زندگی گزار رہا ہے اس نے اپنے اعمال بھگتنے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارا کام ہے روٹی کپڑا مکان، اپنی زندگی گزاری، اپنا کمایا، اپنا کھایا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور دنیا سے چلے گئے، اور ہم کامیاب ہو گئے۔ آپ کے ذہن میں یہ کس نے بات ڈال دی کہ مسلمان کی زندگی کا پرپز اور اس کی لائف کا مین ایم یہ ہے؟ یہ کبھی بھی مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو مغرب کا پروردہ ہے، جو آپ کے ذہنوں کو پولیوٹڈ کر رہا ہے، آپ کی سوچ کو کنٹامنیٹڈ کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سوچنے کی طرف نہیں آتے۔ ایک یہ جملہ
کہ اسلام امن سے پھیلا ہے۔ اس جملے پر بھی کبھی بات کریں گے۔ پوری امت مسلمہ کو یہ جملہ کہہ دیا گیا اور مغرب نے اپنے تعلیم یافتہ لوگوں کو یہاں بھیج کر پوری مسلمانوں کے انٹلیکچول ڈسٹرکشن کر دی کہ اسلام امن سے پھیلا ہے۔ بس اس جملے کے بعد مسلمان قوم نے کہا کہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کو جہاد کا سینکڑوں بار حکم کیا گیا، اور قرآن مجید میں امن کے الفاظ اور امن والی آیات آپ مجھے بتائیں کب ہیں، کیا ہے؟ جب تک کوئی شخص اسلام کے اصولوں سے نہ ٹکرائے، اسلام امن کا حکم دیتا ہے، لیکن جب کوئی شخص اسلام کے اصولوں کے خلاف آ کر ایک اوپوننٹ کے طور پہ لڑنا شروع کرے تو اسلام کبھی بھی وہاں پر امن کا حکم نہیں دیتا، وہاں پر اسلام قتال کا، جہاد کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا جملہ جس نے اس قوم کو، اس امت کو تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس جملے کی وجہ سے ہمارے ملک پاکستان میں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے، وہ جملہ پردہ دل کا ہوتا ہے، چہرے کا نہیں۔ اس جملے نے ہماری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم آج خاموش ہو کر بیٹھی ہے، اور آج بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہوا۔ اور یقین کریں کہ عید الاضحیٰ کے موقع کے بعد میں بہت دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کہاں سے ایک بیان آئے گا، یعنی ایمان کی وہ کیفیت تو آپ چھوڑیں کہ جس میں ہم کسی کو ہاتھ سے روک سکیں، کسی ظلم کرنے والے کو اور کسی ایسے شخص کو جو غلط کر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں۔ ہم دل میں برا جاننے والے کیٹیگری کے اوپر آ گئے ہیں کہ آج ہمارے حکمران بھی کچھ نہیں بولتے۔ بہت دنوں تک انتظار کرتا رہا کہ دیکھتے ہیں کہ کس کس کی طرف سے احتجاجی بیان آتا ہے، اور اگر یہ احتجاجی بیان جو کہ حکمرانوں کا کام نہیں بنتا، احتجاج کون کر سکتا ہے؟ احتجاج وہ کر سکتا ہے کہ جو بتاتا ہے کہ میں محکوم ہوں، میں حاکم نہیں ہوں۔ رعایا احتجاج کر سکتی ہے حکومت کے آگے اپنی بات منوانے کے لیے، کیونکہ رعایا کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اختیار حاکم وقت کے پاس ہے، اختیار اداروں کے پاس ہے۔ بٹ ہاؤ ریڈیکولس از دیٹ، کس قدر یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اینڈ اٹس جسٹ لائک اے جوک کہ حکمران احتجاج کر رہے ہیں، حکمران پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پروٹیسٹ کرنا رعایا کا کام ہے جو محکوم ہے۔ آپ لوگ حاکم ہیں، آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے، آپ لوگ سربراہ ہیں، آپ لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم تو احتجاج کر کے حکومت کو یہ بھی بتا رہے ہوتے کہ ہم لوگ محکوم ہیں۔ آپ سویڈن کو احتجاج کر کے کیا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے آگے محکوم ہیں۔ آپ لوگوں کا کام احتجاج نہیں ہے، یہ احتجاج کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ لوگ ایک جاندار، ایک اسٹرکٹ موقف اپنائیں۔ آپ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے، آپ للکار سکیں اگلوں کو، لیکن آپ کے اندر وہ دم خم باقی نہیں ہے۔ اور جس دم خم کو، جس روب اور دبدبے کو، جس طاقت اور سطوت کو اقبال نے اپنے اشعار میں یوں لکھا تھا کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق آشنائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو جہاں سے کرتی ہے بے گانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لیکن ہمارا مقصد بن گیا مال غنیمت، کشور کشائی۔ ہم نے اس نظریے کو چھوڑ دیا۔ ہمیں اقبال نے جس بیماری کو سینکڑوں سال پہلے ڈائیگنوز کیا تھا، ہم بھول گئے کہ ہم اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ آج ہمارے لیڈرز کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، ان کے اندر وہ ایمانی جذبہ نہیں ہے کہ جس ایمانی جذبے کے اوپر پھر اقبال یوں کہتا تھا کہ کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال تو کہتا تھا مومن کی نگاہ کافی ہوتی ہے، زور بازو کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کھوکھلے بن گئے، ایمان کھوکھلا ہو گیا۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا جن لوگوں کے اندر ایمان تو کیا، جن لوگوں کے اندر خود کی خواہشات سے لڑنے کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن پوری امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں، جو تمام اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، حکمران ہیں، ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ یہ کرسی کا نشہ محدود ہے۔ ایک نہ ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن اللہ کے رسول تمہارے بارے میں یہ کہہ دیں، پوری قوم کے بارے میں، صرف حکمران نہیں، اس میں سارے ملوث ہیں،
کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے کہ رسول کہیں گے کہ یا رب اے اللہ پاک اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا لہٰذا یہ گمراہ ہو گئے، لہٰذا یہ قوم تباہ ہو گئی۔ اگرچہ اس آیت کا مصداق کافر اور مشرک لوگ ہیں، لیکن اگر وہ لوگ قرآن کو چھوڑ کر اس حد تک پہنچ سکتے ہیں، اتنا نقصان اٹھا سکتے ہیں، تو ہم مسلمان جو قرآن کو اپنا مانتے ہیں، اگر ہم اس قرآن کو چھوڑیں گے، اگر ہم تارک قرآن ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ اصل میں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے بزرگ کامیاب، بڑے اسلاف کامیاب اس لیے تھے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں چھوڑا تھا۔ اقبال پھر لکھتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، لہذا آج قرآن کو تم نے چھوڑا تو تم اس حد تک پہنچ چکے ہو کہ تمہاری عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تمہاری جان بھی محفوظ نہیں ہے، دین اسلام بھی محفوظ نہیں ہے، تمہاری عورتیں، بچے، تمہارے بوڑھے، کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ تمہارے انٹلیکچوئل وارفیئر میں تم لوگ ہار چکے ہو، تمہارے ذہنوں پر وہ مسلط ہو چکے ہیں، وہ اپنا نظام تم پر مسلط کر چکے ہیں، تمہیں مکمل طور پہ ہرا چکے ہیں۔